میرے پیارے معزز دوستوں اور پیارے نونہال بچوں، السلام علیکم۔ آج کا میرا عنوان ہے ہمارا رب پارٹ 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جو پوری کائنات کا خالق ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب سورج کو ساکن تصور کیا جاتا تھا، وہ کہتا ہے، یعنی سورج اپنے لیے مقرر شدہ راستے پر کسی انجانی منزل کی طرف ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ سورۃ الیاسین آیت نمبر 38۔ جب کائنات کو ایک جامد آسمان چھت کو کہا جاتا تھا، وہ کہتا ہے یہ پھیل رہی ہے۔ سورۃ الذریات آیت نمبر 47۔ وہ نباتات اور حیوانی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے کہ ان سب کی بنیاد پانی ہے۔ البرٹ آئنسٹائن اپنی دریافت قوانین قدرت اٹل ہے پر جدید سائنس کا بانی کہلاتا ہے، لیکن اس نے بہت پہلے بتایا، تم رحمان کی تخلیق میں کسی جگہ فرق نہیں پاؤ گے۔ سورۃ الملک آیت نمبر 3۔ جدید سائنس کی ان قابل فخر دریافتوں پر ساڑھے 1400 سال پہلے پردہ اٹھانے والا کس یونیورسٹی سے پڑھا تھا، کس لیبارٹری میں کام کرتا تھا، نو مولود بچے کو کون سمجھاتا ہے کہ بھوک کے وقت رو کر ماں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائے، ماں کو کون حوصلہ دیتا ہے کہ ہر خطرے کے سامنے سینہ سپر ہو کر بچے کو بچائے، ایک معمولی سی چڑیا شاہین سے مقابلے پر اتر آتی ہے، یہ حوصلہ اسے کس نے دیا؟ مرغے کے بچے انڈے سے نکلتے ہی چلنے لگتے ہیں، حیوانات کے بچے بغیر سکھائے ماؤں کی طرف دودھ کے لیے لپکتے ہیں، انہیں یہ سب کچھ کون سکھاتا ہے؟ جانوروں کے دلوں میں کون محبت ڈال دیتا ہے کہ وہ اپنے چونچوں میں خوراک لا کر اپنے بچوں کی منہوں میں ڈالے؟ یہ آداب زندگی انہوں نے کہاں سے سیکھے؟ شہد کی مکھیاں دور دراز باغوں میں ایک ایک پھول سے رس چوس چوس کر انتہائی ایمانداری سے لا کر چھتے میں جمع کرتی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک ماہر سائنسدان کی طرح جانتی ہے کہ کچھ پھول زہریلے ہیں، ان کے پاس نہیں جاتے، ایک قابل انجینئر کی طرح شہد اور موم کو علیحدہ علیحدہ کرنے کا فن بھی جانتی ہیں۔ جب گرمی ہوتی ہے تو شہد کو پگھل کر بہہ جانے سے بچانے کے لیے اپنے پروں کی حرکت سے پنکھا چلا کر ٹھنڈا بھی کرتی ہیں، موم سے ایسا گھر بناتی ہیں جسے دیکھ کر بڑے بڑے آرکیٹیکٹ بھی حیرت زدہ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ایسے منظم طریقے سے کام کرتی ہیں کہ مثال نہیں، ہر ایک میں ایسا ریڈار نظام نصب ہے کہ وہ دور دور نکل جاتی ہیں لیکن اپنے گھر کا راستہ نہیں بھولتی۔ انہیں زندگی کے یہ طریقے کس نے سکھائے؟ انہیں یہ عقل کس نے دی؟ مکڑا اپنے منہ کے لعاب سے شکار پکڑنے کے ایسے جال بناتا ہے کہ جدید ٹیکسٹائل انجینئرز بھی اس بناوٹ کا ایسا نفیس دھاگا بنانے سے قاصر ہیں۔ انہیں زندگی کے یہ طریقے کس نے سکھائے؟ انہیں یہ عقل کس نے دی؟ گھریلو چوٹیاں آنٹ گرمیوں میں موسم سردا کے لیے
خوراک جمع کرتی ہیں، اپنے بچوں کے لیے گھر بناتی ہیں، ایک ایسی تنظیم سے رہتی ہیں جہاں مینجمنٹ کے تمام اصول حیران کن حد تک کار فرما ہیں۔ ٹھنڈے پانیوں میں رہنے والی مچھلیاں اپنے انڈے اپنے وطن سے ہزاروں میل دور گرم پانیوں میں دیتی ہیں، لیکن ان سے نکلنے والے بچے جوان ہو کر ماں کے وطن خود بخود پہنچ جاتے ہیں۔ نباتات کی زندگی سائیکل بھی کم حیران کن نہیں۔ جراثیم اور بیکٹیریا کیسے کروڑوں سالوں سے اپنی بقا کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ زندگی کے گر انہیں کس نے سکھائے؟ سوشل مینجمنٹ کے یہ اصول انہیں کس نے سکھائے؟ کیا زمین اس قدر عقل مند ہے کہ اس نے بھی خود بخود لیل و نہار کے نظام قائم کر لیا؟ اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور ہیں، درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ سورہ رحمان آیت نمبر 11۔ طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی۔ آیت نمبر 12 سورہ رحمان۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سورۃ الرحمن آیت نمبر 13۔